الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين الصلاة والسلام على شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى وعصمة للأرامل قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بحمد اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں یہ مبارک ایام عطا کیے کہ ہم نے ماہ شعبان کی ان پرکیف ساعتوں کو دیکھا، اور عنقریب انشاءاللہ ہم پر وہ ماہ نور جلوہ فگن ہوگا جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور وہ مہینہ جو دعاؤں کی مقبولیت، گناہ گاروں کی توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے کروڑہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہونے کا مہینہ ہے، اور آزادی نار تقسیم ہونے کا مہینہ، وہ پرکیف، وہ پر نور، وہ بابرکت مہینہ انشاءاللہ عنقریب ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بخیر اس مہینے کو انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستوں، اس وقت جس ماحول سے ہم سب گزر رہے ہیں اور جو حالات اس وقت ہم سب پر آ پڑے ہیں، چاہے حالات کسی کے بھی بنائے ہوئے ہوں، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ چاہے کسی بھی درجے کا کوئی بھی انسان ان حالات کے پیچھے ہو یا اس کے ذمہ دار ہو، انسان کو عقل دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر بندہ اپنے اختیار سے کچھ کر بھی لینا تو وہ اپنے ذام میں تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، لیکن حقیقتاً اس فعل کو کرنے کی جو قدرت اور جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت اتنی انسان بظاہر اتنا بے بس ہو چکا کہ ایک وائرس نے تمام لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کر دیا۔ وہ لوگ جن کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے ماہر ہیں، ہم اس میں اتنے ماہر ہیں، اس میں اتنے ماہر ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے ڈپارٹمنٹس، بڑے بڑے ادارے، سب کچھ، سب کے دعوے ملیا میٹ ہو گئے، سب کی ترقیاں ملیا میٹ ہو گئیں، ایکس وائی زیڈ ان کے پیچھے کوئی بھی ہو، ہم اس تناظر میں نہیں جاتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ذرا ایک وائرس، ایک بیماری، اس کا خوف اتنا مسلط ہے کہ سب کچھ اس کے آگے مفلوج ہو کے رہ گیا، اور یہاں تک لوگوں کی حالت ہو گئی اور یہاں تک معاملات پہنچ گئے کہ کئی بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ اس وقت کرفیو اور لاک ڈاؤن میں جو ہے مبتلا ہیں، جن میں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی شامل ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے تمام معمولات زندگی ایک جگہ پوری طرح سے جامد ہو گئے اور کوئی کچھ نہیں۔ اور وہ لوگ جن کے یہ بھی دعوے تھے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں اسے یوز کریں، جس طرح چاہیں استعمال، ان کے بھی دعوے جو ہے پوری طرح سے ملیا میٹ ہو گئے، کیونکہ اب دکھایا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ جسم کس کا ہے اور مرضی کس کی چلے گی۔ ٹھیک ہے نا، انسان کے جو دعوے تھے میرا جسم میری مرضی، تو اب بتایا جا رہا ہے گویا کہ قدرت کی جانب سے کہ اگرچہ تمہارا یہ دعویٰ تم اپنی چاہو اپنی چلا سکتے ہو، لیکن حقیقتاً تمہارے جسم، تمہارے وجود کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو لہٰذا
اس بات کی طرف دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی طرف سے تھوڑی سی پکڑ آئی اور سب کچھ جو ہے کہ ایک دم سے جامد ہو کر رہ گیا. اور جب انسان کے اوپر اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو انسان کے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اپنی بے حیائیوں، اپنی بدکاریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت نا اگر آپ آل اوور انسانیت کا جائزہ لیں تو انسانوں کی ایک بہت بڑی جو اللہ کو ہی نہیں مانتی، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، تمام ضروریات دین کو مانتے ہوں، تمام قطعیات دین پر اعتقاد رکھتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، یعنی پوری طرح سے اعتقاد کے اعتبار سے وہ پورے طور پر کامل ہوں، لیکن اعمال میں اتنی کمزوری ہے کہ وہ کمزوری ہمیں اس نہج پر لے آئی کہ آج ہم پوری طرح سے بے بس ہو گئے. اور پھر اس پر ڈھٹائی کے ساتھ ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے اعمال پر ایک بہت بڑے طبقے کو ابھی بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. ابھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جو کچھ اپنی زندگیوں میں کیا ہے اور جتنا اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے، کیا اس سے پہلے کسی نے اتنا ناراض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کو؟ اور اگر کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس سے صرف نظر ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم جو جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نیک بندوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں کے موقع پر جو ہے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. واضح طور پر فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جان و مال کی کمی سے آزمائیں گے، اولاد کی کمی سے آزمائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. مگر ہمارے ہاں تو ایک تو ہم اپنی نالائکیوں کے سبب اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر اتنا سا پر آزمائشیں آتی ہیں تو چہ جائے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم اور ڈھٹائے اور معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ تو ایسے ہی آفت آ گئی، جیسا کہ ایک بہت بڑے طبقے کا یہ بھی نظریہ ہے. اور پھر اس آزمائش کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، صبر اور نماز کی طرف آئیں جیسا کہ قرآن نے حکم دیا، صبر کا دامن تھامیں، وہ سب کچھ کرنے کے بجائے ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کا اللہ نے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے بے صبری، ناشکری، رحمت سے مایوسی سے منع فرمایا، لیکن آج اس وبا کا کیا آنا ہوا، لوگوں میں ایک عجیب و غریب سی مایوسی پھیل گئی. اللہ تعالیٰ تو مایوسی کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ آزمائش کے موقع پر اپنے بندوں کو صبر اور نماز کی طرف آنے کا حکم دیتا ہے تاکہ یہ آزمائش ٹل جائے. لیکن اگر بندے وہ سب کچھ چھوڑ کر جو اللہ نے حکم دیا، جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جیسا اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، وہ سب کچھ چھوڑ کر مایوسی کو اپنا لیں، صبر سے دور ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے دور ہو جائیں، تو پھر یہ سوچیں کہ یہ آزمائش آئیں گی. آزمائش تو رہے گی، بس فرق کتنا ہے کہ اگر ہم صبر اور نماز کی طرف ہو جائیں گے اس آزمائش کے دور میں، تو یہ آزمائش ہمارے لیے ہو سکتا ہے رحمت بن جائے. اور یہ آزمائش جب ہم اس آزمائش کے موقع پر صبر کا دامن تھامیں گے نا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہمیں اجر بھی ملے گا صبر کرنے کا، کیونکہ وبشر الصابرین نے قرآن میں واضح فرمایا. پھر ہو نا، اور نارملی جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو لوگ یہ فلاں کا بنایا ہوا ہے، فلاں نے مسلط کیا ہے، اس طرح کے بہانے کر کے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اپنے گناہوں کا یہ سب نتیجہ ہے، تو ہم رجوع اللہ کر لیں، اللہ کی طرف توبہ کر لیں. کیونکہ توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی عبادت ہے، اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو پوری طرح سے محف فرما دیتا ہے، پوری طرح سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ تحریم کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے توبہ کرو اور خالص توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی سے. آگے کیا فرماتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کر کے میرے قریب آ جاؤ، یعنی اگر تم اپنے جرائم کا اعتراف کر لو، توبہ کر لو، میرے ہو جاؤ، تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا بلکہ میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازوں گا اور تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں پر اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو اسے سزا دی جاتی ہے، لیکن بارگاہ خداوندی کا معمول ایسا نہیں ہے۔ بارگاہ خداوندی میں وہ بندہ جو اپنے جرم کا اعتراف توبہ کر لے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نظر کرم فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی توجہ اس کی جانب ہو جاتی ہے، اور جب رحمت خداوندی کی توجہ اس کی جانب ہو جاتی ہے نا تو وہ بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کامیابی سے میری مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک سکون، چین، ایمان والی زندگی گزار لیتا ہے، اور جب وہ توبہ کے دامن کو تھامتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر تمام آزمائشیں، تمام تکالیف، تمام مصائب اس کے لیے اپنے آپ رحمت بن جاتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ہمیں مثال ملتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جنہیں اللہ نے اپنا خلیل فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان پر کتنی بڑی آزمائش آئی۔ انہیں نمرود آگ میں پھینکنے والا تھا، بظاہر ان کے سامنے ان کی موت کھڑی ہوئی تھی، لیکن قربان جائیے اللہ کے اس نبی پر اور اس نبی کے صبر پر اور ان کے توکل علی اللہ پر کہ انہوں نے ایسے موقع پر اللہ کی جانب ہی اپنی لو لگا کے رکھی، تو وہ آگ، وہ عذاب انہیں عذاب دینا چاہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو بھی سیدنا ابراہیم کے لیے رحمت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں غیبی طریقے سے ایک کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح کئی انبیاء، کئی صحابہ، کئی تابعین، کئی اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں مثال ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ ان لوگوں نے آزمائش کے موقع پر مایوسی نہیں کی، ان لوگوں نے آزمائش کے موقع پر محض آہو بکا نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ نہیں ہوئے، بلکہ کتنی بھی آزمائش آئی، کتنا ہی نیک بندے تھے نا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کے دو آزمائشوں کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اللہ کی طرف اپنی لو کو لگا دینا، یہ نیکوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ صحابہ، تابعین، اہل بیت کا طریقہ ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں مثال ملتی ہے۔ خود فرمایا کہ مجھے دین کی راہ میں اتنا ستایا گیا جتنا کسی اور کا نہیں ستایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے میرے دوستوں کہ جتنا انسان کے اوپر برا وقت آ جائے، بظاہر دنیاوی طور پر جب تک اس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، ایون کہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ایک فرد واحد کے خلاف ہو جائے نا، اور وہ فرد واحد اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کی قدرت اس فرد واحد کے ساتھ کھڑی ہو، تو دنیا کی تمام سپر پاورز مل کر بھی ایک بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ رجوع اللہ کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کی جانب اپنی لو لگائے، جانب اپنی لو لگا لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس بندے کی جانب ہو گئیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا فرماتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارا عمل جو ہے نا وہ ہمارے لیے مفید ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے نا، اے انسان، اے بندوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، یعنی وہ رب جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، وہ رب جس نے تمہیں پروان چڑھایا، اس رب کی عبادت کرتے رہو، اس کی جانب لو لگا لو۔ تو بندے کا عبادت کرنا، بندے کا اللہ کی جانب لو لگانا، بندے کا توبہ کرنا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر بندہ نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی ضرر واقع ہوگا یا کوئی تکلیف واقع ہوگی۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، کوئی بندہ، کوئی ذات اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتی، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ ان تمام چیزوں کے افیکٹڈ ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کوئی چیز اللہ کی ذات پر برے اثرات معاذ اللہ چھوڑے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا بندے کا اچھا عمل کرنا بندے کے اپنے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا انسان جب نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنا ہی
فائدہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس بے جانب چلا جاتا ہے اور وہ بے نیاز خالق و مالک اس سے خوش ہو کر اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ یہ نہ سوچے کرنا مجھے فائدہ دے دے گا اور میں عبادت اللہ کی ذات کو کوئی نفع پہنچے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی برابر فرق نہیں پڑ سکتا، اور تمام انسانیت، تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں تو کوئی یہ سوچے کہ ہم اپنی عبادت سے اللہ کو فائدہ پہنچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے میرے دوستوں کہ اپنے زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب کر دیں، یعنی رجوع اللہ کر لیں، اور اس سے بندے کا ہی فائدہ ہے۔ اور جب بندہ رجوع اللہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی جانب رجوع کر رہا ہوں، تو میری توبہ مجھے جنت دلا دے گی یا میری عبادت مجھے جنت دلا دے گی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بندے کی عبادت، بندے کی توبہ اس کو جنت نہیں دلاتی، بلکہ بندے کا نیک عمل کی برکت سے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ در حقیقت اللہ کا کرم اور جنت کی نعمتیں اسے اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں، اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ بندے کی عبادت اس میں کوئی خلل نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندے کی عبادت کی وجہ سے اللہ مجبور ہو گیا، معاذ اللہ، جیسا کہ کچھ لوگوں کا پہلے عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا واجب ہے، یعنی بندہ نیکی کرے تو اللہ واجب ہے کہ اس کو جزا دے۔ اہل سنت کا اور اس وقت تمام امت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پر واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بندے کا اللہ کی جانب رجوع کر لینا، توبہ کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو گویا کہ بندہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرے کہ وہ سچی توبہ کر لینے کے بعد بندے کے اعمال میں اس توبہ کا اثر ظاہر ہو۔ یعنی ایک بندے نے اگر ایک مثال ہے حرام کھانے سے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، تو توبہ کا اثر ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی میں حرام نہ کھائے۔ ایک بندہ سود کھاتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اب توبہ اس کے اعمال میں مراد یہ ہے کہ اب وہ سود کھانا چھوڑ دے۔ پہلے معاذ اللہ رشوت کا لین دین کرتا تھا، اللہ سے توبہ کر لی، اب رشوت کا لین دین چھوڑ دے۔ یعنی بندے کے عمل میں اس کی توبہ کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ مراد ہے کامل توبہ سے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے تمام گناہوں سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سماعت کریں، انہوں نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مروی حدیث پاک ہے کہ یہ روایت ہے کہ بندے کے لیے توبۃ النصوح یعنی کامل اور خالص توبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کر لی تو اب بندہ واپس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ جیسا کہ نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح بندے نے ایک مرتبہ توبہ کر لی تو اب وہ واپس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 25، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک طرف توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف یہ بھی فرماتا ہے کہ اے بندے، میری ذات یعنی اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو تیری توبہ کو قبول کرے گی۔ یعنی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنی توبہ کو اگر کسی اور کے ذریعے قبول کروا لوں یا میں کچھ ایسا کر کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے توبہ نہ کر، اللہ سے اپنے اعمال کو معاذ اللہ چھپا دوں، تو ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو منافقین کی عادت تھی، جیسا کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ منافقین کی عادت بتائی ہے کہ وہ لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے دین اسلام کے ساتھ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، سورہ بقرہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے در حقیقت یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اعمال چھپا لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر کے بھی میں اپنے بچ جاؤں گا، اور کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیے بغیر بچ جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک یعلم ما تفعلون، جو کچھ تو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں سب کچھ ہے۔ کیا کرے گا نا مستقبل میں، اللہ تبارک علم ازلی سے یہ بات پہلے سے ہی بندے کے بارے میں جانتا ہے، تو بندے کا کرنے پاسبل ہے۔
بندہ پیدا بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا، جیسا کہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ آپ علیہ دن اپنے صحابہ کو کے حالات ابتدا سے لے کے انتہا تک بیان فرما دیا کہ کون جنت میں گیا، کون جہنم میں گیا۔ آگے راوی فرماتے ہیں صحابہ فرمایا اس نے رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی اللہ سے ہی جانتا ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی اطلاع فرما دیا کیا اعمال کرے گا۔ تو بندہ یہ نہ سوچے اللہ تبارک و تعالی سے چھپا دوں گا، ایسا نہیں ہو۔ نجات محض اسی کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، اور پھر اس کے ثمرات۔ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک حدیث 0، اللہ کے رسول علیہ السلام گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ بندے نے اگر توبہ کر لی نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد اس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ وہ بالکل ایسا کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایون کہ ایک حدیث سنیے الترغیب والترہیب کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں تک کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین پر سے اس کے گناہ کے نشانات کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس گناہ موجود نہیں ہوگا جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ریلیٹڈ ہر ریکارڈ کو کلیئر کر دے گا۔ گویا کہ اس زمانے کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ریلیٹڈ ہر چیز کو اس طرح مٹا دے گا جیسے اس بندے نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا بندہ یہ سوچے کہ میں توبہ نہ کر کے بچ جاؤں گا، بلکہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو چیز بچائے گی اور جو چیز مجھے نجات دلائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ سے بچائے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا جہنم سے بچائے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا عذاب سے بچائے گا، کر لینا محشر کی گرمی سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اور یہی ایک واحد راستہ ہے میرے دوستوں اپنی تمام آزمائشوں کو ختم کرنے کا۔ یہ ایک العموم جو آزمائش آئی بھی، اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن میں ہر فرد واحد کی بھی بات کروں کہ ہر بندے کے اوپر کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان تمام آزمائشوں کا میرے دوستوں ایک ہی حل ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کا ایک ہی حل ہے کہ بظاہر آپ کو شاید یہ لگے گا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں گناہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں، میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، لیکن میری آزمائش ٹل نہیں رہی، بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، اور یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت اس طرح شامل حال ہو جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا نا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، ہر وہ کام کرے گا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے بچے گا۔ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے لیے راستے نکالے گا، پھر چاہے رزق کی تنگی ہو، چاہے کسی کا کوئی اور پرسنل ایشو ہو، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی گھر کا مسئلہ ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو، اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، اے میرے بندے میری ذات ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گی۔ حدیث مبارکہ میں بھی صراحت کے ساتھ آیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ جب بندہ اللہ سے خوف کرتا ہے تو اس کے لیے راستے اللہ نکال دیتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا رہا ہوں، میں لوگوں کے حق کھاتا رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو حقوق نہ ادا کروں، میں بیوی بچوں کے حقوق نہ ادا کروں، میں اپنے دوست احباب کے دیگر رشتہ داروں کے حقوق کھا جاؤں، میں لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤں، میں نمازیں چھوڑوں، میں زکوٰۃ نہ دوں، میں روزے چھوڑ دوں، میں دھڑلے سے سارے حرام کام کروں، اور پھر یہ کہوں کہ مجھ پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ آئے، اور پھر جب پکڑ آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو کسی نے کچھ کروا دیا۔ ارے بھائی آپ پر تو کوئی کسی کو کیا کروانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ آپ نے یہ جو اپنی گناہ کی عادت بنائی ہے نا، گناہ پر اصرار، مفسرین نے فرمایا کہ گناہ پر بندے کا اصرار اس کے دل کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ اس کے دل پر پھر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی، پھر وہ قرآن کی آیت بھی پڑھے گا نا تو اس کی نورانیت اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ تو ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنے قلوب کو اتنا سخت کر لیا، اپنے مزاج کو ایسا بنا دیا، پھر ہم کہتے ہیں آزمائشوں کے آنے پر کہ ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا۔ آپ پر ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پر کروانے کی۔ جو بندہ گناہوں پر مصر ہے، حرام پر مصر ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا، تو حرام ضرورت ہے ہی نہیں کچھ کروانے کی، کیونکہ وہ خود اپنے اوپر کروا رہا ہے، یعنی حرام کر کر کے اپنے اوپر خود آفتیں مول لے رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر سے آفتیں ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ رجوع اللہ۔ خدا کی بارگاہ کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں جو پناہ دے، یاد رکھیے، کوئی در ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ کے علاوہ پناہ دے۔ اللہ کی عطا سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور ان کا دامن بھی ملے گا، اللہ کی عطا سے ملے گا۔
تو لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے، اگر یہ بندہ یہ سوچے کہ میں ساری زندگی حرام کام کرتا رہوں اور سال میں کوئی ایک آدھ نیکی کا کام کر لوں اور تو میں بہت اچھا کر رہا ہوں، تو آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن جو گناہ آپ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ جو علی العموم آزمائش آئی ہوئی ہے اس کے لیے، اور یہ جو خاص ہر بندے پہ الگ الگ اپنے اپنے پرسنل ٹینشنز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، ان سب کے سولوشن کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ واحد حل اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ اور یہ توبہ کا راستہ، یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ یعنی یہ مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، جب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور آپ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں اور رسول اللہ ان کی شفاعت فرمائیں، تو جب بندہ اللہ کی حضور کی بارگاہ میں لو لگا کر اللہ سے سچی توبہ کرے، دربار مصطفیٰ میں جا کر اللہ سے سچی توبہ کرے، حضور کی طرف توجہ کر کے اللہ سے سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا یہ وتیر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس توبہ کا اثر بھی اپنے اعمال میں ظاہر کریں، تاکہ ہمیں زندگی میں جو ہے نور عطا ہو اور ہمیں آخرت میں جنت عطا ہو، اور بلا حساب سرکار دو عالم رحمت کونین نور مجسم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں پڑوس عطا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہم مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علی الا البلاغ المبین۔